سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب یہاں جھیل ڈل کے کناروں پر واقع شیر کشمیر کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی، جہاں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عمر عبداللہ اور ان کے منتخب اراکین کو اپنے عہدوں کا حلف دلایا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سریندر چودھری نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا، جبکہ پارٹی کے لیڈروں جاوید ڈار، سکینہ بٹو، جاوید رانا اور ستیش شرما چھم نے کابینہ وزیروں کے طور پر حلف لیا۔ حلف برداری کی اس تقریب میں جن نمایاں لیڈروں نے شرکت کی، ان میں سینئر کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن کی لیڈر راہل گاندھی، کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی، سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو، سی پی آئی ایم لیڈر پرکاش کارت اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ شامل تھے۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے تمام لیڈران بھی موجود تھے۔ عمر عبداللہ جموں کشمیر میں یونین ٹیریٹری کے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، جبکہ اس عہدے پر دوسری بار فائز ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی میعاد 2009 سے 2014 تک کانگریس کے ساتھ مخلوط حکومت کے تحت جموں و کشمیر کی ریاست کی مکمل حیثیت کے دوران تھی۔ دریں اثنا پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے امید ظاہر کی ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت میں تشکیل پائی گئی سرکار لوگوں کی مشکلات کو دور کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 5 برس کے بعد ایک عوامی اور مضبوط سرکار بن گئی ہے۔ امید ہے کہ جس بھروسے سے اس سرکار کو اکثریت ملی ہے، یہ سرکار اس بھروسے کی لاج رکھے گی۔ شاہ رخ خان، جو بابا صدیقی کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کے چونکا دینے والے قتل کے بعد بابا صدیقی کی آخری رسومات میں خاص طور پر غیر حاضر رہے، جس نے بالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے قومی توجہ حاصل کی۔ بابا صدیقی سلمان خان، شاہ رخ خان اور سنجے دت جیسے ستاروں کے قریبی دوست تھے، جبکہ سلمان، سنجے، شلپا شیٹی، راج کندرا، پوجا بھٹ، ظہیر اقبال اور منیش پال سمیت کئی قابل ذکر شخصیات نے ان کے گھر پر آخری رسومات میں شرکت کی۔ شاہ رخ خان نے شرکت نہیں کی۔ شاہ رخ خان بابا صدیقی کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ ٹائمز ناؤ کی ایک رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان کا جنازے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ان کی سیاست قتل کیس میں ملوث ہونے سے بچنے کی خواہش سے متاثر تھا۔ ایک ذریعہ نے نیوز پورٹل کو بتایا، شاہ رخ خان سیاستدان کے قتل کیس سے منسلک نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کیس سلمان خان سے بھی وابستہ ہوا ہے اور کنگ خان اس معاملے سے اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ لارنس بشنوئی کا سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ شاہ رخ خان نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی نقصان پہنچے، اس لیے انہوں نے بابا صدیقی کے جنازے ان عدم شرکت کا انتخاب کیا ہے، جو ان کے قریبی دوست تھے۔ بابا صدیقی کی شاہ رخ خان سے دوستی۔ بابا صدیقی نے سلمان خان اور شاہ رخ خان کے درمیان دیرینہ تنازع کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بالی ووڈ کے دو بڑے جو کبھی قریبی دوست تھے، میں تلخی کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً 5 سال تک ایک دوسرے سے بچتے رہے۔ اگرچہ ان کے جھگڑے کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے کہ اگر ایک اداکار کسی تقریب میں شریک ہوتا ہے تو دوسرا اس سے باز آ جاتا ہے۔ صدیقی کی مداخلت نے بالآخر ان کی دوستی کو بحال کرنے میں مدد۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان کے درمیان دیرینہ اختلاف بالآخر 2013 میں بابا صدیقی کی مقبول افطار پارٹی میں ختم ہوا، جہاں دونوں سپر سٹارز نے کھلے عام گلے لگایا اور صلح کر لی۔ یہ لمحہ، جس کا صرف بالی ووڈ کے شائقین نے خواب دیکھا تھا، مشہور ہو گیا اور اسے فلم انڈسٹری میں ایک اہم واقعہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا اپنے شہریوں کو اسرائیل سے فوراً نکل جانے کا مشورہ۔ مقبوضہ فلسطین میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے پیش نظر آسٹریلیا نے اپنے شہریوں سے فوری اسرائیل سے نکل جانے کو کہا ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پنی وونگ نے کہا ہے کہ کینبرا کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں ممکنہ طور پر تیزی سے صورتحال کے ابتر ہونے پر شدید تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ آسٹریلوی باشندے جو اسرائیل میں ہیں وہ جلد از جلد اسرائیل کو ترک کر دیں۔ کینبرا حکومت سے وابستہ ادارے نے بھی کہا ہے کہ آسٹریلیا کے باشندے مقبوضہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور جنگ کی صورتحال میں وہاں کا سفر نہ کریں۔ اس ادارے نے کہا کہ آسٹریلیا کے لوگ ضرورت پڑنے کی صورت میں مقبوضہ علاقوں کے اپنے دورے کے بارے میں نظر ثانی کریں، اور اگر وہاں موجود ہیں تو وہاں رکنے کے بارے میں بھی نظر ثانی کریں، اور جب تک محفوظ ہیں وہاں سے نکل آئیں۔
वहशी जानवर को पकड़कर अस्तबल में वापस भेज देंगे। हिजबुल्लाह मकबूजा इलाकों के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं और इस वहशी जानवर को वापस अस्तबल में भेज देंगे। सेहर न्यूज़/आलम इस्लाम। सैयद मुकावमत हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अपने तीसरे खिताब में कहा कि हम मकबूजा फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल और उसकी हिमायत में जो लोग खड़े हैं और मजलूम अवाम का कत्ल कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि हमारी फतह की उम्मीद गैर मामूली है और इसराइल एक गासिब और काबिज हुकूमत है जो दुनिया और खिते के लिए हकीकी खतरा है। शेख नईम कासिम ने ताकीद की कि इसराइल कत्ल व गारतगिरी और घर उजाड़ने वाली खूनखार रियासत है। तुर्की में इमामदी होने का झूठा दावा करने वाला शख्स गिरफ्तार। तुर्क के मुताबिक तुर्की के सूबे कैनाकले से मुस्तफ़ा शाबोक को गिरफ्तार किया गया। तुर्क मीडिया का कहना है कि मुस्तफ़ा शाबोक ने खिलाफत मोहम्मदिया के नाम से अलग फ़िरका बना रखा था जिसके मानने वालों की तादाद 200 के करीब थी। मुस्तफ़ा शाबोक ने 2023 में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद मुतासरीन के लिए रिहाइश के इंतज़ामात शुरू किए थे, जिसके बाद इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप कायम कर लिया। बाद अज़ां सोशल मीडिया पर अपने अकायद व नज़रियात पेश करते हुए इसने मजहबी निशानियां मौसूल होने का झूठा दावा पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा शाबोक ने अपने झूठे दावे के जरिए अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ाई, उन्हें अपनी जायदादें फरोख्त करने के साथ साथ कर्जे लेने के लिए भी आमादा किया। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।